الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی ہی سارے انسانوں کو رزق دینے والے ہیں۔ ہمارا اور اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی رزاق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی رزاق ہے، رزق دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ معظمہ میں تھے تو مکہ معظمہ میں جو 10 سالہ اور 13 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد گزارا ہے، اس میں آپ پر اور صحابہ پر شب و روز حملے ہو رہے تھے۔ نہ جان محفوظ تھا، نہ ایمان محفوظ تھا، نہ اعمال محفوظ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہاں ہماری تجارت ہے، یہاں ہمارا گھر ہے، اور مدینہ جہاں جانے کا کہہ رہے ہیں وہاں نہ گھر ہے نہ تجارت ہے، معاملہ کیسے چلے گا؟ اس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ کہ صحابہ کے اس سوال کو اللہ کے نبی نے سنا اور اللہ کی طرف سے جو جواب آیا وہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو سنایا۔ وہ جواب کیا ہے؟ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، زمین پر چلنے والے کتنے ہی جاندار ایسے ہیں، لا تحمل رزقها، جو اپنا رزق ساتھ نہیں رکھتے۔ پرندوں کے گھونسلوں میں دیکھ لیں، کل کے لیے دانہ نہیں ملے گا۔ چوٹیوں کے بلوں میں دیکھ لیں، کل کے لیے خوراک نہیں ہے۔ تو لا تحمل رزقها، یہ زمین پر رہنے والے جانور جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق ساتھ نہیں رکھتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے، وإیاکم، اور وہی اللہ تمہیں بھی رزق دے گا، وہی اللہ تمہیں بھی رزق دے گا۔ قرآن کریم میں 12واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اللہ نے اس کی روزی اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ اس کے مستقل ٹھکانے کو جانتا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور یہ تمام چیزیں محفوظ کتاب میں موجود ہیں۔ روح المعانی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے کو نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک چٹان کے پاس گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، آپ مخلوقات کو رزق کیسے پہنچاتے ہیں؟ یہ سمجھ لیں کہ یہ سوال کرنا شک کی وجہ سے، تردد کی وجہ سے نہیں تھا۔ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام شک و تردد سے پاک ہوا کرتے ہیں، ان کا کامل یقین ہے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، لیکن اس کی تفصیل جاننے کے لیے کہ اللہ آپ کیسے
اپنی مخلوقات کو رزق پہنچاتے ہیں، یہ تفصیل جاننا مطلوب تھا۔ جس طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ اللہ مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں ہمیں دکھا دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم کا ایمان میں ان کے شک تھا۔ ایمان کامل ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، انہوں نے بس اس کی تفصیل جاننے کے لیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں اس کی ہمیں تفصیل بتا دیجئے۔ ٹھیک اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ساری مخلوق، سمندروں میں بے شمار مخلوق، زمین کے اندر بے شمار مخلوق، زمین پر چلنے والی بے شمار مخلوق، ان تمام مخلوق کو آپ کھلاتے ہیں، آپ رزق دیتے ہیں، آخر کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ وہ چٹان جو ہے اس پر اپنے عصا کو مارو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو مارا تو چٹان کا ایک حصہ اڑ گئی، ایک تہ اڑ گئی اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پھر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ مارا تو دوسرا تہ اڑ گیا۔ اللہ نے کہا پھر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ مارا تو تیسرا تہ اڑا اور اس چٹان کے اندر سے ایک کیڑا نظر آیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور وہ کیڑا جو ہرا پتا کھا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تین تہ چٹان کے جس میں سوراخ تک نہیں ہے، جہاں ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مخلوق کو ہرا پتا کھلا رہے ہیں۔ اب پتہ ہے وہ چھوٹا سا کیڑا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ علامہ آلوسی نے اس کو بھی نقل فرمایا ہے، فرمایا کہ وہ کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، پاک ہے وہ اللہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تین تہ چٹانوں کے اندر بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ اللہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان من یعرف مکانی، اور پاک ہے وہ اللہ جو میری جگہ کو جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں، اور اسے رزق کہاں پہنچانا ہے۔ سبحان من یذکرنی ولا ینسانی، اور پاک ہے وہ اللہ جو مجھے ہمیشہ یاد رکھتا ہے، کبھی بھولتا نہیں۔ ایسا نہیں کہ آج چھٹی ہے بھول گیا تو آج کا رزق ہی غائب۔ سبحان من یذکرنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ اللہ جو مجھے ہمیشہ یاد رکھتا ہے، بھولتا نہیں ہے کبھی اللہ تبارک و تعالی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں، اور ساری مخلوقات کا نظام اللہ تبارک و تعالی چلاتے ہیں۔ اس لیے رازق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی ہے جو رزق کو پھیلاتا ہے اور اللہ ہی ہے جو رزق کو روک دیتا ہے۔ رزق کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، صرف اللہ تبارک و تعالی ہے جو ساری مخلوق کا رزق اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام جو خالو ہوئے حضرت مریم کے، حضرت مریم کو بچپن میں ان کی والدہ نے حضرت زکریا کے پاس رکھا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بن موسم کے پھل آتا تھا، اور ایسا ایسا پھل کھاتی تھی کہ خالو نے دیکھا تو کہا بچی یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو قرآن قالت ہوا من عند اللہ، تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔
اسی لیے رزق کا ٹینشن نہ لے. کام کرنا ہمارا کام ہے, ڈیوٹی دینا ہمارا کام ہے, محنت کرنا ہمارا کام ہے, لیکن رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے اور جتنا چاہتے ہیں اتنا عطا فرماتے. اللہ ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھا دے.